بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تاریخ دان نہیں ہوں، اس نے اپنے سینے میں رکا ہوا دھواں اگلتے ہوئے جواب دیا۔ میں آج کی دنیا میں جی رہا ہوں اور اسی کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ سوچ کر دہشت سے پھریریاں آنے لگتی ہیں کہ اگر دنیا کے کروڑوں مسلمانوں نے معقولیت کی راہ چھوڑ کر ہتھیار اٹھاتے ہوئے جہاد کا نعرہ لگا دیا تو اس دنیا کا کیا بنے گا؟ مسلمان کبھی کسی پر بلا وجہ ہتھیار نہیں اٹھاتا، اول خان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہر طرف ظلم اور چیرہ دستیوں کا راج ہوگا تو ضرور ایسا وقت بھی آ جائے گا۔ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، یہ سب تمہارے مذہبی طبقے کے کرشمے ہیں۔ انہوں نے جہاد کو ایک طلسم اور سحر بنا دیا ہے، اس میں مر جانے والوں کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے اور شہید کے لیے ناقابل تصور انعامات کی نوید سنائی جاتی ہے۔ چکر سارا یہ ہے کہ موت ہماری زندگی کی سب سے اٹل حقیقت ہے، ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ تمہارے مذہب میں جہاد اور شہادت کا نعرہ لگا کر موت جیسی سرد اور ہولناک حقیقت کو اس قدر پرکشش بنا دیا گیا ہے کہ ذرا سا بھی مذہبی رجحان رکھنے والا مسلمان اس کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ بن ڈیوڈ اول خان دبی دبی آواز میں گرایا، خدا کا خوف کرو اور توبہ کرو، یہ مذہبی طبقے کے کرشمے نہیں، آسمانی احکام، ہدایت اور وعدے ہیں۔ بس بن نے منہ بنا کر اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تمہارے عقائد ہیں جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میرا مذہب یہ سب نہیں سکھاتا، لیکن تمہارے کسی ربی نے تمہیں دوسروں کے مذہب کا اور عقائد کا احترام کرنا ضرور سکھایا ہوگا۔ میں نے تلخی سے کہا، تم یہاں کسی مذاکرے میں نہیں آئے، ہمارے قیدی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ میری باتیں سن کر تم اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرو گے۔ مجھے مارنا ہے تو مار دو گے، دوسروں کو گھیرنے کے لیے مجھے زندہ رکھنا ہے تو زندہ رکھو گے۔ اس نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنے لوگوں میں بارسوخ سمجھے جاتے ہو، اس لیے موقع پا کر تمہیں یہ سب باتیں بتا رہا ہوں۔ تم لوگ جہاد کا نام لینا چھوڑ دو، اس سے پوری دنیا خوفزدہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ خوف سب کو یکجا کر دے اور پھر اس کرۂ ارض پر دو تہذیبیں پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ مسلموں اور غیر مسلموں کا یہ تصادم سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا، ہم سب صدیوں پیچھے چلے جائیں گے۔ اس کی زبان سے تہذیبوں کے تصادم کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ حالات کچھ اسی رخ پر جا رہے تھے جیسے سب مل کر مسلمانوں کے خلاف ایکا کرنے والے ہوں۔ بن ڈیوڈ نے کلیدی بات کہہ دی تھی، وہ کوئی بین الاقوامی لیڈر یا عالمی رہنما نہیں تھا جو اس کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ وزن دیا جاتا، لیکن وہ ایک کٹر یہودی ضرور تھا جس کے اہم امریکی عہدے داروں سے گہرے مراسم تھے۔ اس کی کہی ہوئی باتوں کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان دنوں مشرق وسطی جہادی گروپوں کی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، ان کی رکنیت عالمگیر تھی۔ دوسرے ملکوں میں کوئی فورم نہ ہونے کی بنا پر امریکہ اور آسٹریلیا کے مسلمان بھی جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے اس خطے کا رخ کرتے تھے۔ زندگی اور موت کے بارے میں جہادیوں کی بے خوفی پوری دنیا پر واضح ہو چکی تھی۔ اگر اس بارے میں مغرب میں سر جوڑ کر کچھ سوچا جا رہا تھا تو وہ بعید از قیاس نہیں تھا۔ بن نے ہم دونوں سے ذاتی سطح پر ہونے والی گفتگو کو ایک عمومی رخ دے کر بہت سی تشنہ باتیں اجاگر کر دی تھی۔ پاکستان کے ڈکے چھپے دشمنوں سے ہونے والی آویزش پچھلے کچھ عرصہ سے یہ بات رفتہ رفتہ واضح ہو رہی تھی کہ ان دنوں صرف پاکستان ہی امریکی سپر پاور کی نظروں میں نہیں کھٹک رہا تھا، اس کی مہمات کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں تک پھیل رہا تھا۔ پاکستان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ ایک مضبوط دفاعی قوت کا مالک تھا اور ہر کھلی ریشہ دوانی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ اس ملک نے ایٹمی استعداد بھی اتنی بڑھا لی تھی کہ اس کا شمار دنیا کی جوہری طاقتوں میں ہونے لگا تھا۔ پاکستان کے بدخواہوں نے ان مثبت نکات کو کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اہم اور نازک مواقع پر پاکستان کے عزائم کے بارے میں بھرپور عالمی میڈیا وار چلائی گئی، قیادت پر کیچڑ اچھالی گئی، ہر وہ قدم اٹھایا گیا جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ جب یہ حربے بھی پاکستان کو اس کے قومی
منصوبوں سے دستکش نہ کرا سکے تو پاکستان کے خلاف امریکہ کی سربراہی میں سازشوں اور تخریب کاریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس میں ہندو اور یہودی امریکہ کے ہم نوا تھے۔ تم یہاں ٹام اور نک کے علاوہ کس کس سے رابطے میں تھے؟ طویل خاموشی کے بعد میں نے پوچھا۔ اس دوران میں بن نے گہرے گہرے کش لگا کر میری دی ہوئی پوری سگریٹ پھونک ڈالی تھی اور ہاتھوں سے اپنے چہرے کے زخموں کو سہلا رہا تھا۔ 20 آدمی تھے، جن میں تمہارے پاکستانی بھی شامل تھے۔ اس نے اپنی پسلیوں کو دباتے ہوئے کہا۔ میں ان کے نام جاننا چاہتا ہوں، میں نے مطالبہ کیا۔ اس نے سختی سے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ تم نے جن کو رگڑ دیا وہی کافی ہیں، میں مزید کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم نہ بتاؤ، لیکن اب ان میں سے کوئی کریم آباد کے پل کو نہیں اڑا سکے گا، میں نے تنزیہ پیرائے میں کہا۔ وہ چونک پڑا، اس کے خون آلود چہرے پر تحیر کے آثار تھے۔ اس بارے میں تم کیا جانو؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ان دونوں کی سازش ناکام ہو گئی، میں نے اسے اطلاع دی۔ مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے کہ شہر میں ابھی تک کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوا۔ وہ یکا یک اعصاب زدہ ہو کر دوڑا۔ مگر اس بارے میں تم کو کس نے بتایا؟ اس اطلاع پر وہ بدک گیا تھا، مجھے اس سے کھیلنے کا موقع مل گیا۔ تمہاری معلومات ناقص ہیں، میں نے اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ شہر میں ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ایک نیلی ڈاج اپنے 2 مسافروں سمیت جل کر کوئلہ ہو گئی۔ تمہارے پاس M50 کب سے ہے؟ بس لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، اور مجھے تسلیم کر لینا پڑا کہ وہ کافی ذہین تھا۔ اس نے راہ والوں کو ساری ہدایت M50 پر دی تھی۔ میری زبان سے ان واقعات کا یکے بعد دیگرے ذکر سنتے ہی اس کا ذہن M50 کی طرف مبذول ہو گیا تھا۔ اس بارے میں اسے کچھ چھپانا بے سود تھا۔ میں نے اسے سلگانے کے لیے دھیرے سے کہا، جب سے راجو ہماری تحویل میں تھا، اس کے حلق سے بے ساختہ گراہٹ آزاد ہوئی تو وہ حرامی کہیں بھاگا نہیں تھا، تمہارے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اس کنجر نے اپنا M50 بھی تمہیں دیا۔ اسے کنجر نہ کہو، ورنہ تمہیں اپنے لیے اس سے بھی بڑی گالی تخلیق کرنی پڑے گی۔ میرا اسے موازنہ مت کرو، وہ جلا کر بولا۔ مجھے روزے اول سے راہ والوں پر بھروسہ نہیں تھا، وہ بزدل اور بودے ہیں۔ جو لوگ اپنے طور پر ایک پڑوسی ملک میں پھلی بھی نہیں توڑ پھوڑ سکتے، وہ میری یا کسی اور کی رہنمائی میں کیا تیر مار لیتے؟ خاص کم جہاں پاک، اچھا ہوا کہ ان چاروں کا قصہ ختم ہو گیا۔ میں ان کی وجہ سے تمہارے ہاتھ آیا ہوتا تو مجھے مر کر بھی چین نہ آتا۔ تمہیں نیلی ڈاج کے انجام کا علم کس طرح ہوا؟ تم تو C9 میں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ میرا پروگرام تھا، میں اپنے ذرائع سے ہر اونچ نیچ کی خبر رکھتا ہوں، مگر پھر بھی تم وجے سے کم نہیں ہو اور اسے گالیاں دے رہے ہو۔ اس نے اپنا M50 مجھے دے دیا، تمہارا یہ اپریٹس میرے پاس ہے۔ میں نے اسے اپنی جیب سے چھوٹا سا سیاہ اور وزنی اپریٹس نکال کر دکھایا تو اس پر دورہ سا پڑ گیا۔ اس نے دوبارہ بستر چھوڑا اور کسی جونک کی طرح دیوانہ وار میرے بدن سے لپٹ گیا۔ وہ مجھ سے اپنا اپریٹس چھین لینے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کے حملہ آور ہوتے ہی میری پتلون کی جیب میں محفوظ ہو چکا تھا۔ اس کی طرف سے میرے دل میں بڑھاس تھی، وہ مجھ سے زیادہ جسیم، توانا اور قادآور تھا۔ C9 کے مخصوص حالات میں آنسو گیس کے گہرے اثرات کی وجہ سے مجھے اس سے زور آزمائی کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے ہانک لگا کر اول خان کو مداخلت سے روک دیا۔ ہڑبونگ کی آوازیں سن کر STF کے 2 مسلح گارڈز بھی اندر گھس آئے تھے، مگر میری آواز پر اپنی اپنی جگہوں پر جم کر رہ گئے۔ بن ڈیوڈ مجھے دبوچ لینا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کی گرفت میں کسمساتے ہوئے ذرا سی جگہ بنائی اور پوری قوت سے اس کے بائیں پہلو میں مکہ رسید کر دیا۔ بس لمحہ بھر کے لیے اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی اور میں کسی مچھلی کی طرح پھسل کر اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ مجھے پکڑنے کی کوشش میں بن کا اچٹتا ہوا ہاتھ میرے منہ پر پڑا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا چہرہ بھی پہلے سے مجروح تھا۔ C9 میں آنسو گیس کی موجودگی اور اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بن نے میرے اوپر جو ہاتھ دکھائے تھے، ان کی باقیات خاصی تکلیف دہ تھیں۔ دیو ہیکل بن اپنے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائے مجھے پکڑنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس وقت اس کے خون آلود چہرے کے تاثرات بہت ڈراؤنے ہو گئے تھے۔ میں نے اس کے مقابل کھڑے کھڑے اس کی توجہ مبذول کرانے کے لیے زور سے اپنا داہنا پیر زمین پر مارا۔ وہ بڑکا اور اسی لمحے میں نے اچھل کر اپنے دونوں پیروں سے اس کے چہرے پر ضرب لگانے کی کوشش کی۔ میں اس کے
چہرے کو نشانہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن سینے پر پڑنے والی زوردار لاتوں نے اس کے پیر اکھاڑ دیے۔ وہ غضبناک آواز میں ڈکراتا ہوا پیچھے الٹا اور لہراتا ہوا فرش پر گر گیا۔ وہ جسیم ہونے کے ساتھ غضب کا پھرتیلا بھی ثابت ہوا۔ میں اس کے سینے پر سوار ہونے کے ارادے سے آگے جھپٹا ہی تھا کہ وہ سنبھل کر دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ جتنی دیر میں میں نے ہتھیلیاں فرش پر ٹیک کر اپنا توازن درست کیا، اتنی دیر میں وہ بھی مقابلے کے لیے اثر نو تیار ہو چکا تھا۔ اس بار وہ کسی باکسر کی طرح دونوں ٹانگوں کو قدرے پھیلا کر اپنے چہرے کے سامنے اپنے مکے لہرا رہا تھا۔ میں نے جھپٹ کر وار کیا جو اچٹ گیا اور مجھے اپنے پیٹ میں بن کا جوابی مکہ سہنا پڑ گیا۔ وہ ہماری جھڑپ کا آغاز تھا۔ میں C9 میں ہی اسے خاصا مجروح کر چکا تھا، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کو زیادہ اور شدید چوٹیں منہ کے بل 2 بار سیڑھیوں پر گرنے کی وجہ سے آئی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کا پورا چہرہ ادھیڑ کر لہو لہان کر دوں۔ اول خان اور اس کے محافظوں کو اس مقابلے سے الگ تھلگ رکھ کر میں نے بن کو بھی اپنے ارمان پورے کرنے کا کھلا موقع فراہم کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکا ہوگا کہ دشمن کے ہاتھوں پوری طرح زیر ہونے کے بعد اسے اپنے حریف سے دو بدو مقابلے کا ایسا سنہری موقع مل جائے گا۔ وہ اس نعمت غیر مترقبہ سے پورا فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل جم کر لڑ رہے تھے۔ بن کو اپنے قد کی وجہ سے نمایاں برتری حاصل تھی، لیکن وہ باکسنگ کے معاملے میں بالکل اناڑی ثابت ہو رہا تھا۔ چند اندھا دھند حملے کر کے اس نے شدید مار کھائی تو اسے تارے نظر آ گئے۔ میں بچ کر اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں کو نشانہ بناتا رہا۔ وہ مکے بازی کے اس نقصان دہ مقابلے سے بچ کر مجھ سے لپٹ جانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کمزوری بھانپ لی تھی۔ اپنے تابڑ توڑ مکوں سے اسے اپنے جسم سے بہت قریب آنے کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار اس نے اپنے مکوں کے پیچھے چہرہ چھپا کر جھکتے ہوئے اندر گھسنے کی کوشش کی اور بہت بری طرح میری زد میں آ گیا۔ کھوپڑی اور پیشانی کے دائیں بائیں طرف پڑنے والے 4-5 گونسوں نے ہی اس کے حواس باختہ کر دیے اور وہ سمندر میں ڈوبنے والے کسی شخص کی طرح فضا میں ہاتھ پیر چلاتا ہوا فرش چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ چہرے سے گردن تک وہ خون میں تر ہو چکا تھا۔ وہ بغیر دستانوں کی لڑائی تھی۔ میرے دونوں ہاتھ بن کے خون سے گندے ہو چکے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں موندے فرش پر پڑا گہرے سانس لے رہا تھا۔ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اول خان اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اس کے آدمی کسی بھی غیر متوقع صورت حال کے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ اول خان کے دفتر سے ملحق واش روم میں نے پہلی بار آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ C9 سے واپسی کے بعد میرے چہرے میں خاصی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ میں نے ان کا بغور جائزہ لیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ سب بند زخم تھے جو نیل اور ورم کی صورت میں جزیروں کی طرح ابھرے ہوئے تھے۔ کہیں سے جلد کٹی تھی، نہ خون بہا تھا۔ ہاتھ دھونے کے بعد میں نے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چند چھپکے لگائے تو خاصی فرحت اور تازگی کا احساس ہوا۔ ہاتھ منہ دھو کر میں دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گیا۔ اس دوران میں بن کے کھوئے ہوئے اوسان بڑی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ وہ فرش پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ملال اور افسردگی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت عبرت ناک شکست کا پیکر نظر آ رہا تھا۔ میری آہٹ سن کر اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور شکست خوردہ لہجے میں بولا، مجھے دکھ ہے کہ برابر کا موقع ملنے کے باوجود میں تم پر اپنے دل کی حسرتیں نہیں نکال سکا۔ میں صرف ہاتھوں سے اپنے حریفوں کا کچومر بنانے کا عادی رہا ہوں، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم ڈینی ہو۔ لوگ بلا وجہ تم سے نہیں ڈرتے۔ کیا تم کسی قسم کا طنز کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اول خان نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اب طنز کا کوئی کاسبال نہیں رہا۔ اس مقابلے کے بعد مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں اپنے سے کم تر حریف سے زیر نہیں ہوا۔ دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے اپنی جیب سے بن کا خاص اپریٹس نکالتے ہوئے سنگین لہجے میں کہا، یہ گارڈ تمہاری دونوں ٹانگیں چھلنی کر دیں گے۔ اس پر کسی سے رابطہ ہو جائے تو ذرا میری بات بھی کروا دینا۔ بن نے التجا کی، تاکہ تم اسے
दीवार पर मारकर चूर चूर कर दो। मैंने पूछा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे तुम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, दोबारा तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। दुश्मन के हाथ आने वाला आला हम कभी अपने इस्तेमाल में नहीं रखते। वो सही कह रहा था, दानिशमंदी भी यही थी कि मुश्तबा मवासलाती आलात के इस्तेमाल से ग्रेज किया जाए। ऑपरेटर्स ऑन करके मैंने कॉल बटन दबाया और किसी भी सुनने वाले के लिए अंग्रेजी में अपना पैगाम नशर कर दिया। सुनने वाले के लिए तुम्हारी आवाज अजनबी है। कई सेकंड तक जवाब न मिलने पर बिन ने तबसरा किया, हो सकता है कि तुमको राब्ते में नाकामी हो, लाओ ये ऑपरेटर्स मुझे दे दो, मैं बात करता हूँ। वो मुतालबा करते हुए इसने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। अपने राबतों के सिलसिले में बिन बहुत हसास था। ऑपरेटर्स के हसूल के लिए मैं इसकी बेचैनी देख चुका था। मैंने इसका मुतालबा नजर अंदाज कर दिया। दिस इज अर्जेंट। मैंने तकरीबन आधे मिनट तक मजीद इंतजार करने के बाद ऑपरेटर्स में कहा, मैं बिन डेविड के एमा पर कॉल कर रहा हूँ, वो मुश्किल में है, ओवर। मेरी वो तरकीब कारगर रही। चंद सानियों बाद ही ऑपरेटर्स पर आवाज उभरी, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ और बिन से मिला हुआ कोड दोहराओ। वो आवाज पहचान कर मेरे दिल की धड़कनें यक बयक तेज हो गईं। वो CIA का मुकामी नुमाइंदा टॉम पेट्रिक बोल रहा था। मुझे तवक्को थी कि ऑपरेटर्स पर टॉम या निक से ही बात होगी, इसलिए मैंने अपनी आवाज बदल ली थी। मेरी दूसरी आवाज वो कर्नल दावर के रूप में सुन चुके थे। बिन इस हालत में नहीं है कि वो कोई कोड बता सके। अपनी किस्मत की खराबी से वो इस वक्त मेरा कैदी बन चुका है। तुम कौन हो, सपाट आवाज उभरी। वो खबर सुनकर निक सन्नाटे में आ गया था। मुख्तसर सा नाम है, मुझे डैनी कहते हैं, मैंने आजिज़ाना लहजे में जवाब दिया। ओह, तो ये तुम थे जिसने C9 पर वार किया था। मेरी बात मुकम्मल हो जाने पर इसकी आवाज उभरी, बिन ने मुझे फायरिंग की खबर दी थी, तो मैं समझा था कि STF वहां पहुंच गई होगी। क्या इनके आदमी भी तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं? तुम लोगों ने मेरे लिए हर तरफ जाल बिछाए हुए हैं। मैं किसी के साथ मिलकर काम करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो गुफ्तगू के आगाज में ही मालूमात हासिल करके चालाकी दिखा रहा था। वैसे भी मैं इससे मिल चुका था। मेरी नपी तुली राय थी कि वो निक से ज्यादा मक्कार और बददिमाग था। मेरा नाम सुनते ही इसे अंदाजा हो गया था कि हमारी गुफ्तगू ज्यादा देर तक खुशगवार नहीं रह सकेगी। बात बिगड़ने से पहले वो अपने काम की बात मालूम करना चाह रहा था। तुम तन्हा बिन को जेर नहीं कर सकते थे, वो तुम्हें भून डालता। तुम एजेंसियों के पाले हुए हो, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ नफरी जरूर रही होगी। तुम जो चाहो समझते रहो, मैं तुम्हारी तोसी नहीं करूंगा। फिर तुमने मुझको क्यों कॉल किया है? इसकी आवाज से रखाई मुतरशा थी, सिर्फ ये जानने के लिए कि बिन किन लोगों के बल पर यहाँ दंदनाता फिर रहा था। मेरे बारे में तुम क्या जानते हो? अभी तो मैं तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया। इसका अंदाज मजाक का उड़ाने वाला था। इसकी जरूरत नहीं, मैंने रखाई से कहा। मैं तुम्हारी और निक हार्वे की आवाजें पहचानता हूँ। तुम पागल हो गए हो, मैं किसी निक को नहीं जानता। मेरे जवाब ने इसे बौखला दिया। टॉम पेट्रिक, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। आज तुम्हारे दामों की कलई खुल गई है। तुम पूरे शहर में गाते फिर रहे थे कि निक और इसकी सरगर्मियों से तुम्हारा कोई वास्ता या तल्लक नहीं है, जबकि इसे यहाँ लाने और चलाने वाले तुम लोग हो। ये खराफात हैं, इनको तुम मार कर भी साबित नहीं कर सकते। वो गुर्राया, अगली बार इस ऑपरेटर से भी तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। बचकाना बातें मत करो। मैं कानून और अदालतों का आदमी नहीं हूँ, मुनसफ मिजाज हूँ और जाती सतह पर हर एक को इसकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करता हूँ। बिन को खुद इसके घर से उठाकर लाया हूँ, वरना ये बेईमान तो इंसाफ का तलबगार ही नहीं था। तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो, चाहो तो थाने में मेरे खिलाफ पर्चा कटवा दो। मैंने बेपरवाही से कहा। बिन की कही हुई बातें अब रफ्ता रफ्ता शहर में फैलेंगी। तुम बिला वजह इसका नाम इस्तेमाल कर रहे हो, वो तुम्हारा कैदी है। तुम जो बात चाहो इससे मंसूब कर सकते हो। इसकी हमसे नफरत चशम कुशा है। वो पाकिस्तान और मुसलमानों से नफरत करता है, जहाद से खौफजदा है, मुसलमानों के खिलाफ आलमी इत्तेहाद के ख्वाब देख रहा है।
اور شاید یہی سب تم دونوں کے دلوں کی آوازیں ہیں۔ بن نے اپنی باتوں سے تمہارے چہروں پر پڑے ہوئے سارے خوش رنگ نقاب نوچ لیے ہیں۔ اپنی زندگی سے مایوس شخص اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ مسلسل منافقت کے اظہار پر تلا ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنی زندگی سے اتنا مایوس نہیں ہوا، لیکن اس نے تمہاری قبر کھود دی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم بن سے میری بات کرا دو؟ یکا یک اس نے سوال کیا۔ مجھے اس سے کوئی اور بات معلوم ہونے کی توقع نہیں تھی۔ میں نے اسے محض یہ جتانے کے لیے کال کی تھی کہ بن میرے قبضے میں آ چکا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق یہ انکشاف اس کے لیے شدید بدحواسی کا سبب بن گیا تھا۔ لو اپنی یہ آرزو بھی پوری کر لو، یہ کہہ کر میں نے اپریٹس بن ڈیوڈ کو تھما دیا۔ ہاں بن، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ چند ثانیوں کے وقفے کے بعد ٹام کی آواز ابھری۔ میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ بن کے ہونٹوں سے تھکی تھکی سی آواز برآمد ہوئی۔ جو کچھ ہوا اس پر میں تم سب سے بہت شرمندہ ہوں، مگر اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ میرا حریف مجھ سے زیادہ تیز و ترار اور طاقتور ہے۔ اس سے ہار کر میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے۔ بس اتنا کافی ہے۔ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا، ڈینی پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اس کی کسی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ٹام کی آواز تھی۔ آج اس کے ستارے یاور تھے۔ میں نے اسے پکڑ لیا تھا مگر بازی الٹ گئی۔ بن نے مغموم آواز میں کہا، تم کو اسے پکڑتے ہی مار ڈالنا چاہیے تھا۔ ٹام وہ بے ساختہ مشورہ دینے سے باز نہ رہ سکا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ گزرے ہوئے واقعات پر رائے زنی کرنا ہر ایک اپنا حق سمجھتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے گزرے ہوئے وقت کو لوٹایا نہیں جا سکتا، مگر وہ پھر بھی بولنے سے باز نہیں رہتا۔ ضرور مار دیتا، مگر اس وقت تک مجھے پتا نہیں تھا کہ یہی ملعون ڈینی ہے۔ بن، تم نے بہت محنت کی مگر تقدیر نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ اب تمہارا انجام سامنے ہے۔ یہ خونی درندہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہاری عظمت کو ساتھ سلام کرتا ہوں۔ اوکے، گڈ لک۔ بن نے پھر پیغام دیا، ان منحوس لمحات میں تم مجھے گڈ لک کہہ رہے ہو؟ اس سے زیادہ خراب وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ منتظر رہا لیکن ٹام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب وہ نہیں بولے گا، میں نے بن سے کہا۔ ڈوبنے والی کشتی سے کوئی اپنا ناطہ برقرار نہیں رکھتا۔ اس نے ذرا سی زبان ہلا کر تم کو ساتھ سلام کہے اور بیچ منجدار میں چھوڑ دیا۔ دل ہی دل میں وہ تمہیں گالیاں بک رہا ہوگا کہ تم نے اپنی جان کے خوف سے بہت کچھ اگل دیا۔ مجھے اس سے بدزن کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں اس کی جگہ ہوتا تو خود بھی یہی کرتا۔ اس نے برائی ہوئی دل گرفتہ آواز میں کہا اور اپریٹس پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ میرے لیے اس مواصلاتی آلے کا وہ انجام متوقع تھا۔ ٹام سے گفتگو ہو جانے کے بعد وہ آلہ میرے لیے اپنی ساری افادیت کھو بیٹھا تھا۔ اب تم میرا کیا کرو گے؟ کمرے میں چھائی ہوئی بوجھل خاموشی کو بن نے کچھ دیر بعد توڑ دیا۔ میرا کوئی قید خانہ نہیں ہے، میں خانہ بدوش آدمی ہوں۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، میرے لیے حالات تیزی سے بدلتے رہتے ہیں، کیا پتا کہ مجھے کب یہاں سے کوچ کرنا پڑے۔ تمہارا فیصلہ جلد ہوگا۔ میں اندازہ لگا چکا ہوں کہ تمہارا فیصلہ میری زندگی کے حق میں نہیں ہوگا، اس نے کہا۔ امکان یہی نظر آتا ہے۔ اس کی ذہنی تیاری کے پیش نظر میں نے اعتراف کیا۔ پھر میری ایک خواہش پوری کر دو، میں قتل نہیں ہونا چاہتا، مجھے اپنے ہاتھوں سے مر جانے دو۔ اس کی آواز خوش آمدانہ ہو گئی۔ مجھے ایک پستول دے دو۔ اس کی آخری فرمائش نے مجھے چونکا دیا۔ وہ پھر کوئی چال چلنے کے چکر میں تھا۔ میں نے کہا، تاکہ تم اس کی گولیاں ہمارے جسموں میں اتار سکو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا یہ ارادہ نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ گڑ گڑانے لگا۔ مجھے اس کمرے میں بند کر کے تم سب باہر چلے جاؤ۔ مجھے کھڑکی کے راستے صرف ایک گولی ڈال کر پستول دے دینا۔ اکلوتی گولی چلنے کے بعد کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ تم اندر آؤ گے تو میری روح رب داؤد کے راستے میں سفر کر رہی ہوگی۔ میں جرجری لے کر رہ گیا۔ وہ بن ڈیوڈ عرف آئی مین کی ہنگامہ خیز زندگی کا بڑا ہی سوگوار انجام تھا۔ یہ عجیب لطیفہ تھا کہ وہ اپنے تسلسل کا 5واں خون تھا اور ہم میں سے کسی کے دامن پر کوئی داغ نہیں تھا۔ 4 از خود یا دوسروں کے ہاتھوں مرے تھے، 5واں خودکشی کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ C9 سے آیا تو زخموں، چوٹوں اور ان سے رسنے والے خون کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑا
ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں سے پٹنے کے بعد بن کا چہرہ مزید مسخ ہو گیا تھا اور آنکھوں کے سوا تقریباً پوری جلد خون کی تہہ کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس کی روشن اور کشادہ آنکھیں ورم زدہ نیلے پپوٹوں میں دھنس کر کسی بجو کی آنکھوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود مجھے خون کی پپڑیوں کے نیچے اس کے چہرے سے گہرا حزن و ملال جھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ امریکہ سے اپنی کامیابی اور میرے خاتمے کے سنہرے خواب لے کر بڑے کروفر سے کراچی میں وارد ہوا تھا، مگر اس کا انجام اچھا نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ میرے خلاف سوچا تھا اس سے کہیں برا اسے درپیش تھا۔ فی الحال تم آرام کرو، ہم سوچتے ہیں، میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے کہا۔ میرے لیے اب آرام کہاں، موت میرا مقدر بن چکی ہے، اس نے حسرت زدہ آواز میں کہا۔ میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، مجھے مرنا ہے تو بس مر جانا چاہیے تاکہ میں خود کو دوسرے جہان کی ان انجان حقیقتوں کو جان سکوں۔ بس 2 منٹ کی بات ہے، تم ہر بکھیڑے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں اس کی بات سنتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی یکا شکست سے وہ شہ زور اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو بھی گارڈ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ کیا کہتے ہو اس کی فرمائش کے بارے میں؟ کمرے سے چند قدم دور نکل آنے کے بعد میں نے اول خان سے پوچھا، اسے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کیوں نہ جلال سے بات کر لی جائے؟ اول خان کی آنکھوں سے الجھن جھانک رہی تھی۔ جلال کو بھول جاؤ، اسے آخر میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ وہ جس طرح ہم سے رخصت ہوا تھا اسی سے ظاہر ہو گیا تھا کہ اس قضیے سے دور اور الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے۔ اس وقت وہ نیلی ڈاج کے چکر میں الجھا ہوا ہوگا۔ اس بات کے 10 گواہ ہوں گے کہ بن کی موت کے وقت وہ کہیں اور مصروف تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔